اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طلاق آیت نمبر 3 اور 4 واللائی اور وہ عورتیں یا اسم من المحیض جو نا امید ہو جائیں حیض سے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے ان ارتبتم اگر تمہیں کسی قسم کا شبہ رہ جائے فعدتہن ان کی عدت ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہے واللائی اور ایسے ہی ان عورتوں کی بھی لم یحضن جن کو حیض آیا ہی نہیں وأولاۃ الاحمال اور وہ عورتیں جن کے حمل ہیں اجلہن ان کی عدت ان یضعن یہ کہ وہ جنم دے دیں حملہن اپنے حمل کو ومن یتق اللہ اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے یجعل لہ تو اللہ کر دے من امرہ یسرا اس کے کام میں آسانی ذالک امر اللہ یہ حکم اللہ کا ہے انزلہ جو اس نے اتارا الیکم تمہاری طرف ومن یتق اللہ اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے یکفر عنہ تو اللہ اتار دیتے ہیں اس پر سے سیئاتی ہی اس کے گناہ اس کی برائیاں ویعظم لہ اجرا اور اسے اس کا ثواب بڑھا کر دیتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اب ان خواتین کی عدت کا ذکر ہے جن کو عمر کی زیادتی کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا یا جن کو عمر کی کمی کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا اور یا جو حالت حمل میں ہیں، ان کے عدت کا حکم عام عدت سے الگ ہے۔ تو جن عورتوں کو عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے حیض آنا بند ہو جائے یا کم عمری کی وجہ سے ابھی تک انہیں حیض آنا شروع نہیں ہوا، ان کی عدت اس آیت مذکورہ میں 3 حیض کے بجائے 3 مہینے مقرر فرمائی ہے۔ اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، اور ساتھ کہا کہ ان ارتبتم اگر تمہیں کسی قسم کا شک یا تردد ہو، مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہیں حیض نہیں آتا اور عدت کا شمار حیض سے ہی کیا جاتا ہے، لہذا اب تم ایسے کرو کہ 3 مہینے اس عدت کو شمار کر لو اپنے شک اور تردد کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر آگے تقوی کی فضیلت اور برکت کو ذکر کیا کہ ومن یتق اللہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی کر دیں گے، یعنی دنیا اور آخرت کے تمام کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر طلاق اور عدت کے احکام کی پابندی کی تاکید کی کہ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ساتھ تقوی کی ایک مزید فضیلت بیان کر دی ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ جو اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ تو یہاں تک جو مذکورہ آیات ہم نے پڑھی ان میں تقوی کے جو فضائل بیان کیے ان سے 5 باتیں اور جو ہے وہ سمجھ میں آئی۔ تقوی کے فضائل سے 5 چیزیں سمجھ میں آئیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لیے دنیا اور آخرت کے مصائب اور مشکلات سے نجات کا رستہ نکال دیتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پہلا کہ مصائب سے نکلنے کا رستہ، دوسرا ویرزقہ اس کو ایسی طرف سے رزق دیا جاتا ہے جو اس کے دھیان میں بھی نہیں، تیسرا یہ کہ یجعل لہ من امرہ یسرا اس کے کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، چوتھا یکفر عنہ سیئاتہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور پانچواں یہ کہ ویعظم لہ اجرا اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ تقوی کی برکت بتائی گئی ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو یہ تمہارے لیے تقوی جو ہے فرقان بن جائے گا، حق اور باطل کو پہچاننے والا۔ تو یہ بار بار طلاق کے معاملات میں اللہ سے تقوی اور اللہ سے ڈر کی طرف اس لیے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے غصے کی کیفیت میں کہیں حد سے بڑھ کر خواتین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا عدت کے دوران ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں، یا ان کو دنیا میں ذلیل نہ کریں۔ جیسے ایک ولی اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی بہت انہیں اذیت دیتی تھی، انہوں نے بہت نباہ کی کوشش کی لیکن نباہ نہ ہو سکا، تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ان سب نے پوچھا کہ اس کے اندر ایسا کیا عیب ہے، ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے آپ طلاق دینا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ میری بیوی ہے اور اپنی بیوی کے عیب کو کسی پر ظاہر کر دینا یہ میں اچھا نہیں سمجھتا۔ پھر باہمی مشورے سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق دے چکنے کے بعد ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اب تو آپ بتا دیجئے کہ اس کے اندر ایسی کیا برائی تھی جس کی وجہ سے آپ طلاق دینا چاہتے تھے؟ تو کہنے لگے کہ اب تو وہ پرائی عورت ہے اور پرائی عورتوں کی غیبتیں کرتے ہوئے میں اچھا نہیں لگوں گا۔ تو ایسے اللہ والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں ان کے یہ اعمال ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اس چیز کو، طلاق کو، نکاح کو بالکل ایک مذاق کی حیثیت بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ پھر آگے حکم ہے کہ ان عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کیونکہ یہ چیز تمہارے لیے اللہ کے نزدیک بہت سی آسانیاں پیدا کر دے گی۔ انسانوں کو آسانیاں دینے والے سے اللہ تعالیٰ خود آسانیاں نازل فرما دیتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 6 ہے، اسکنوہن، ان کو اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ دو، من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے برابر، ولا تضاروہن، اور ان کو ایذا نہ دو، لتضیقوا علیہن، کہ ان کو تنگی میں مبتلا کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والی عورت ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ، یہاں تک کہ وہ جنم دے دیں، حملہن، اپنے حمل کو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری خاطر اس بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کا بدل دے دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم ضد کرو آپس میں، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو دودھ پلائے اس کے خاطر کوئی اور عورت۔ یہاں پر اب اس عورت کو جسے طلاق دے دی ہے اس کے لیے رہائش اور خرچ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس عورت کو رہائش کون دے گا اور اس پہ خرچ کون کرے گا۔ تو عدت کے اندر اس عورت کو چاہے طلاق اس کی وہ ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے، چاہے طلاق وہ ہے جس کو بائن کہتے ہیں، اور چاہے وہ طلاق ہے جس سے مکمل ہر طرح کا نکاح دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا، ان تمام صورتوں میں اس عورت کو رہائش بھی وہی شوہر دے گا جس نے طلاق دی ہوئی ہے۔ رہائش کے اندر تمام لوگ کہتے ہیں کہ ذمہ ہے اس شوہر کے، اور وہ عورت جو حاملہ ہے تو تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ حمل کے پیدا ہو جانے تک اس عورت کا خرچ بھی شوہر پر ہے، اور جو عورتیں حاملہ نہیں ہیں ان کے خرچے میں اختلاف ہے۔ تو امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور بعض دوسرے ائمہ وہ فرماتے ہیں کہ جو عورت حاملہ نہیں ہے اس کو باقی جس طرح کی بھی طلاق دی گئی ہے، چاہے طلاق بائن ہے یا 3 طلاق یا عورت نے خلا طلب کیا ہو، تو ان کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے۔
امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کا نفقہ بھی شوہر پر لازم ہے، کہ جس طرح سے رہائش شوہر پر ہے اسی طرح سے ہر قسم کی مطلقہ عورت کا نفقہ بھی اپنے شوہر کے ذمہ واجب رہتا ہے۔ اور دلیل یہی آیت ہے اسکنوہن من حیث سکنتم والی، کہ جیسے ان کو رہائش کا ذمہ ہے اسی طرح سے ان کے خرچ کا ذمہ بھی ہوگا، کیونکہ اسی قرات کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قرات نقل کی جاتی ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم وانفقوا علیہن من وجدکم، اور جب کہیں قرات میں دو قراتیں آ جاتی ہیں تو ایک قرات اس دوسرے قرات کو وضاحت سے ظاہر کر دیتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر اس آیت میں کچھ الفاظ چھپے ہوئے ہیں، اور اس چھپے ہوئے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے رہائش شوہر کے ذمے ہے اسی طرح سے نفقہ اور خرچ بھی شوہر کے ذمے لازم ہونا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش آیا ایک واقعہ، اور فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ، انہوں نے آ کر ذکر کیا کہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر پر ان کا نفقہ لازم نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں ان کی اس بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ ہم ان کی اس بات کو، اس عورت کی بات کو لے کر کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے اور سنت رسول کو، کہ جس میں تمام قسم کی طلاق یافتہ عورتوں کا نفقہ شوہروں پر واجب کیا گیا ہے۔ تو اس میں کتاب اللہ کی آیت سے یہی آیت مراد ہے، اور سنت کا مطلب وہ حدیث ہے جو خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سنا تھا کہ آپ نے 3 طلاق والی عورت کے لیے بھی نفقہ اور رہائش کو واجب کیا ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ حمل والی عورت کا نفقہ عدت میں شوہر پر واجب ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اسی طرح طلاق رجعی میں چونکہ ابھی تک نکاح نہیں ٹوٹا تو اس کا نفقہ بھی بالاتفاق واجب ہے۔ اختلاف اس میں ہے جس کو طلاق بائن ملی یا 3 طلاقیں ملی یا عورت نے خلا لے لی، تو ان کے بارے میں اختلاف ہے جو اختلاف ذکر کر دیا گیا۔ اب یہاں پر کہا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، ان عورتوں کو وہیں پر رہائش دو جہاں پر تم خود رہتے ہو، عدت کے اندر انہیں اس گھر سے مت نکالو۔ اگر طلاق رجعی ہے تو پھر شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر طلاق بائن یا 3 طلاق دے دی تو چونکہ اب رشتہ نکاح ختم ہو چکا ہے اس لیے پردے کے ساتھ اس گھر میں رہنا پڑے گا۔ اور لا تضاروہن، کہ انہیں کسی قسم کی تنگی نہ دو پریشان کرنے کے لیے، مطلب کہ ان کو تانے وغیرہ نہ دو جب تک کہ وہ اس گھر میں موجود ہیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر مطلقہ عورت حاملہ ہے اور حمل سے بچہ پیدا ہو جائے تو اب ان کی عدت مکمل ہو گئی، اس لیے شوہر پر اس کا نفقہ لازم نہیں رہا، مگر جو بچہ پیدا ہوا ہے اگر یہ طلاق یافتہ ماں اس کو دودھ پلانا چاہے تو دودھ پلانے پر معاوضہ لینا اپنے اس سابقہ شوہر سے یہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو 12واں حکم یہاں پر 11واں حکم مطلقہ عورتوں کے نفقے کا تھا، اور 12واں حکم یہاں پر بچوں کو دودھ پلانے کی اجرت کا ہے، کہ جب تک عورت شوہر کے نکاح میں ہے اس وقت تک بچے کو دودھ پلانا یہ تو ماں کے ذمے ایک حکم قرآن سے واجب ہے، والوالدات یرضعن اولادہن، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ تو نکاح کے اندر رہتے ہوئے تو معاوضہ لینا جائز نہیں۔ اب جب عدت کے بعد نکاح ختم ہو چکا ہے، عورت آزاد ہو گئی ہے، اس کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں رہا، لہٰذا اب اگر یہ بچے کو دودھ پلائے تو اس پر معاوضہ لینے کو جائز قرار دیا گیا۔ 13واں حکم دیا وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، اعتمار کہتے ہیں آپس میں مشورہ کرنا اور ایک دوسرے کی بات کو قبول کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے کی اجرت میں
زوجین کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپس میں لڑائی کی نوبت نہ آنے دیں، یعنی بیوی عام اجرت سے زیادہ نہ مانگے اور شوہر عام اجرت کے مطابق دینے سے انکار نہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں۔ 14واں حکم وَإِن تَعَسَرْتُمْ، یعنی اگر دودھ پلانے کا آپس کا مشورہ طے نہ پائے یا طلاق یافتہ عورت اپنے بچے کو معاوضہ لے کر بھی دودھ پلانے سے انکار کر دے تو اس کو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ ماں کی شفقت بچے پر سب سے زیادہ ہونے کے باوجود جب انکار کر ہی رہی ہے تو یقیناً کوئی عذر ہوگا، لیکن اگر اس کو کوئی عذر نہیں، محض غصہ اور ناراضگی کی وجہ سے انکار کرتی ہے تو اللہ کے نزدیک گنہگار ہوگی، لیکن اسے کوئی دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کہا کہ اگر وہ انکار کرتی ہے تو کوئی دوسری عورت اس کو دودھ پلا سکتی ہے، اور اگر کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی اتنا ہی معاوضہ طلب کرے جتنا کہ ماں طلب کر رہی تھی اور شوہر نہیں دے رہا تھا، تو پھر فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ اتنی قیمت کسی اور کو دے کر اپنے بچے کو دودھ پلوائے، بلکہ پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی قیمت ماں کو دے اور بچے کو اپنی ماں سے دودھ پلوائے۔ اور اگر کوئی دوسری عورت رکھ لی جائے دودھ پلانے کے لیے تو پھر ضروری یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اس ماں کے پاس رکھی جائے اور وہاں پر دودھ پلایا کرے۔ ماں سے الگ کر کے بچے کو یہ دودھ پلانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ تربیت اور اپنی نگرانی میں رکھنا یہ ماں کا حق ہے، اس سے یہ حق لینا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک یہ احکامات ذکر کیے گئے طلاق کے اور طلاق کے بعد دودھ پلانے کے۔ اللہ کریم ہمارے معاشروں میں یہ باتیں ہمیں سمجھنے کے لیے آسان کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔